وہ آج زندہ رہتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ یزید کے ساتھ ہیں یا پھر وہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، وہ آج اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اکثر محرم آتا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کے دن، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف روزے رکھنے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادتیں کرنی ہیں، کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے کے ساتھ محرم کے دنوں کو مناتے ہیں۔ لیکن محرم صرف منانے کے لیے نہیں آتا، محرم صرف اس لیے نہیں آتا کہ ان دنوں میں ہم صرف ایک رسم ادا کریں، بلکہ محرم ایک بھولا ہوا سبق یاد کروانے کے لیے آتا ہے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی لخت جگر نے جو پیغام کربلا کے میدان سے دیا، آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ کربلا میں ہوا کیا، ہوا کیوں، وجہ کیا ہے۔ دنیا آج بھی ویسی ہے جیسی پہلے تھی، لیکن آج پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل درآمد کرنے والے لوگ چنندہ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کیا بات تھی؟ بہت سارے لوگ ان دنوں میں یزید کو نعوذ باللہ درست ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو میں ان تمام لوگوں کو محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حق اور انصاف کا فیصلہ اللہ کرنے والے ہیں، تو یہ ضرور ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ اتنا فیصلہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے قیامت کے دن کس صف میں کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ کو یزید کی صف میں کھڑے ہونا ہے تو ابھی علیحدہ ہو جاؤ، اور جن لوگوں کو مولا علی اور سیدنا امام حسین اور ان کے نانا امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی صف میں کھڑے ہونا ہے، وہ آج زندہ رہتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ یزید کے دشمن جیسے بدترین یزید کے ساتھ ہیں یا پھر وہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، وہ آج اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ کیونکہ تاریخ دشمن کو یاد رکھتی ہے، تاریخ کی ایک عادت ہے، اتہاس کی ایک عادت ہے، اتہاس دشمن کو یاد رکھتا ہے، اتہاس دشمن سے کی ہوئی باتوں کو یاد رکھتا ہے، اتہاس دشمنوں سے کی ہوئی جنگوں کو یاد رکھتا ہے، اتہاس دشمنوں سے کیے ہوئے فیصلوں کو یاد رکھتا ہے، لیکن دنیا کے کسی دیش کا اتہاس اور دنیا کی کسی قوم کا اتہاس غداروں کو یاد نہیں کرتا، منافقوں کو یاد نہیں کرتا، بے ایمانوں کو یاد نہیں کرتا، دوگلے لوگوں کو یاد نہیں کرتا۔ اس لیے جن لوگوں کے دماغ میں اہل بیت کے لیے نعوذ باللہ ذرہ برابر بھی احترام کی کمی ہے، تو وہ دل سے بھی منافق ہیں، کردار سے بھی منافق ہیں۔ ان کو جیتے جی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ یزید جیسے بدترین انسان کے ساتھ ہیں یا پھر وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کے ساتھ ہے۔ یہ فیصلہ ان کو اپنی ذات کا خود کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار ہے اپنے نبی سے، اور نبی کو بڑا پیار ہے اپنی اولاد سے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ساتھ میں فرمایا پھر اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر فرمایا اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیسری مرتبہ بھی فرمایا اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی تم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہنا، اور اہل بیت اگر تمہارے درمیان کہیں پر موجود ہو تو ان کی عزت کرنا، اکرام کرنا، ان کی پیروی کو اختیار کرنا، کیونکہ ان کی رگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ آپ کو پتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں کیوں گئے؟ بہت سارے لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اشکبار ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کربلا کا میدان ہماری قتل گاہ نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں آج سے 1400 سال پہلے جو کچھ ہوا
کربلا کے میدان میں جو حضرت امام حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، کربلا کے میدان میں اہل بیت کو جو شہید کیا گیا، کربلا کے میدان میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی جو شہادت ہوئی ہے، وہ قتل گاہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، مسلمانوں کی تربیت گاہ ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کربلا ان کے لیے امید کی کرن ہے کہ دیکھو کہ اگر دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہو جائے، دنیا کے سارے ظالم ایک طرف ہو جائے، دنیا کی ساری پاور ایک طرف ہو جائے، تو یاد رکھنا کبھی ظالم کے آگے سر نہ جھکانا، کیونکہ کٹے ہوئے سر بلند ہو جاتے ہیں، جھکے ہوئے سر کبھی اٹھا نہیں کرتے دوبارہ۔ کربلا کا میدان یونیورسٹی ہے دنیا کے انسانوں کے لیے۔ بھارت کی جنگ آزادی میں باپو گاندھی نے کہا تھا ایک مرتبہ، اور لکھا بھی، انہوں نے کہا کہ جب میں انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا تو پتہ لگا اتنی طاقتور حکومت ہے جس نے پورے دیش میں پنجے زمین تک گاڑ دیے ہیں، جس نے ہر ایک علاقے میں اپنے افسر لگا دیے، چھونیاں بنا دی، ریلوے قائم کر دیا، ڈپٹی کمشنر انگریز نے ہر جگہ لگا دیے، جگہ جگہ تھانے قائم کر دیے۔ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے یہ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب میدان کربلا کے واقعات پڑھے، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف یزید ہے، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف بڑی حکومت ہے، جب یہ ایک پڑھا کہ ایک طرف لاکھوں فوجیں کھڑی ہیں، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف لوگ بک گئے ہیں، جب یہ پڑھا کہ دوسری طرف بے شمار تلواریں ہیں، اور یہ دیکھا کہ صرف 72 جانثاروں کے ساتھ، صرف 72 لوگوں کے ساتھ امام حسین ان کے آگے ڈٹ گئے، تو پھر اس ملک کے سوتنترتا سینانیوں کو یہ سبق ملا تھا کہ دیکھو حسین 72 کو لے کر لاکھوں کے آگے ٹک گئے تھے، ہم بھی اس ملک سے انگریز کو جڑوں سے اکھاڑ کے ٹک سکتے ہیں۔ گئے کیوں تھے امام حسین؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے کیوں تھے؟ آج کل بہت سارے لوگ، آپ محرم مناتے ہیں، اچھا محرم آپ مناتے ہیں، بتاؤ کیا آپ نے محرم میں کسی غریب کا ساتھ دیا؟ کیا محرم میں کسی ظالم کے پنجے میں پنجہ پھنسایا؟ کیا محرم میں آپ نے کسی ایسے مظلوم کی مدد کے اوپر اپنے آپ کو کمر بستہ کیا کہ جس کے اوپر محلے کا کوئی آدمی، شہر کا کوئی آدمی لگاتار ظلم کرتا ہے، جس کی جائیداد پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا، اور آپ جا کے آگے بڑھے ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ آپ نے کچھ ایسا کیا؟ پیغام محرم یہ نہیں ہے کہ صرف عبادتیں کی جائیں، پیغام محرم یوم عاشورہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم چند رسم و رواج کو کریں اور چند نعرے بلند کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، ہماری غیرت زندہ رہے۔ اگر غیرت مر گئی تو پھر محرم نہیں۔ حرام کھانے لگتے ہیں، غیرت جواب نہیں دیتی اندر سے۔ کوئی تمہارے سامنے، تمہارا کوئی بڑا بھائی، تمہارا کوئی رشتہ دار تم میں سے کسی کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے، تم میں سے کسی کمزور کے اوپر تشدد کرتا ہے، تم میں سے کسی کمزور کی جائیداد ہڑپ لیتا ہے، اور سارے خاندان والے چپ رہتے ہو، اور پھر کہتے ہو محرم منا رہے، کیوں نہیں اس ظلم کے خلاف بولتے؟ تمہارے شہر میں اگر کسی کے اوپر زیادتی ہو اور وہ کہتا ہو کہ چند لوگ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ مل کے حکومت کے نزدیک آواز اٹھائیں گے، اور وہ غریب اکیلا ہی بیٹھا رہتا ہے کسی چوراہے میں، تم 10 لوگ اس کے ساتھ جا کے ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس، کسی پولیس کپتان کے پاس اس کے حق میں بات نہیں کر سکتے، پھر محرم کی بات کرتے ہو۔ اس کا مطلب غریب کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، صرف ایک رسم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں اس لیے گئے تھے امام حسین کیونکہ یزید نے قبضہ کر لیا تھا اسلام پر، خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا اس نے، اور محمد رسول اللہ کی شریعت میں ہے کہ کوئی فاسق اور کوئی فاجر، کوئی منافق مسند امامت تک نہیں پہنچ سکتا، مسند خلافت تک نہیں پہنچ سکتا۔
बहुत सारे लोगों ने कहा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि हज़रत आप क्यों इस मसले में पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान आपके पास आते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान आपके हक पे बैत करते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के नजदीक मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे सिर्फ आप ही हैं, इसको रहने दे जो कुछ करता है। फरमाए नहीं, आज अगर हम जुल्म के खिलाफ नहीं उठेंगे तो दुनिया को तौके गुलामी गले में डाल के चलने की आदत पड़ जाएगी। सैयदना इमाम हुसैन ने सिर्फ यजीद की मुखालफत नहीं की, बल्कि क़यामत तक आने वाले यजीदों के सामने जानिसारों को खड़ा किया है कि जिस दौर में भी अगर कोई यजीद होगा तो इमाम हुसैन के जो जानशीन होंगे, उनके जो मानने वाले होंगे, उस यजीद के सामने खड़े हुए होंगे। उन्होंने ये रिवायत कायम की है कि ताकत का मतलब ये नहीं है कि आप हक पर हैं। पहले आज से 1400 साल पहले ये रिवायत थी कि जो लोग ज्यादा होते थे तादाद में और जिनके पास पैसे ज्यादा होते थे, जिनके पास इख्तदार होता था, जिनकी हुकूमत होती थी, सारी दुनिया कहती थी बस वही हक पर है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार के मुताबिक फैसला किया। वो बंदा हक पर नहीं है कि जो ताकत में है, हक पर वो है जो रब और रसूल की इताअत करता है, हक पर वो है जो मजलूम की मदद करता है, हक पर वो है जो हराम रिज़्क से इनकार करता है, हक पर वो है जो नाजायज इख्तिदार पर कब्जा नहीं करना चाहता, जो जोर जबरदस्तियां गरीबों के साथ करता हो, वो हक पर नहीं हो सकता। और जो नाहक पर रहने वाले बादशाह की पैरवी करते हैं, इमाम हुसैन ने उनको समझाया कि देखो ऐसी काम न करना कि क़यामत में लोग तुम्हें मुनाफिक कहें, घरचे मैदान करबला में तुम्हारी गर्दन उतर जाए, लेकिन तुम सीधे रास्ते के ऊपर चलते गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।